شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ روزانہ کیلا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پیاز کا رس لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ سیاہ منکا کھجور اور بادام رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ اپنی آنکھیں رات کو 40 بار چپکائیں، اس طرح آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو ساتھ ہی گہری نیند آ جائے گی۔ دنوں میں بال لمبے گھنے ہوں گے۔ ہفتے میں ایک بار بالوں کی جڑوں میں پیاز کا پانی لگا دیں۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آلو والے پانی میں اسبغول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا۔ ہرے پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی۔ اس سے گھر میں پریشانیاں آئیں گی اور رشتے یا شادی میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ کمر کے درد سے نجات کے لیے چھلکے کے بغیر ماش والی دال کو گرم پانی سے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں، پھر اس میں برابر مقدار میں سونف مکس کر کے پیس لیں۔ الگ الگ پیس کر بعد میں بھی مکس کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ صبح نہار منہ کھائیں، چند دن میں ہی فرق نظر آ جائے گا۔ روزانہ 1 بار انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں۔ دن میں 1 بار 5 سے 6 بادام کھائیں۔ بالوں کو کس کر نہ باندھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں پانی کی پلاسٹک کی ایک بوتل بنانے میں اس سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے جتنا کہ اس بوتل میں آ سکتا ہے۔ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر لیں، پھر غسل کریں۔ جلیبی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کالا نمک چاٹ لینے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ کینسر کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پی لیا کریں۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوگی۔ بیر کھانے سے گردے میں پتھری نہیں بنے گی۔ جو لوگ روٹی سے قبل پانی پی لیتے ہیں تو جان لو وہ لمبی عمر اور صحت مند زندگی پاتے ہیں۔ سفید زیرہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ نکسیر کو روکنے کے لیے ناک کے اوپر برف لگاؤ یا ٹھنڈا پانی پی لو۔ گاجر کا گجریلا کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دماغی کمزوری کے لیے دار چینی کا استعمال کرو، دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ لکوے کی بیماری سے بچنا ہے تو روزانہ کھیرا کھائیں۔ اگر کہیں آگ لگ جائے
تو اذان پڑھنے سے آگ کا زور کم ہو جائے گا۔ روزانہ گھنٹہ واک کرنے سے آپ کی زندگی کے 4 سال بڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خدشہ 60% کم ہو جاتا ہے۔ کھیرا روزانہ کھاؤ، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ جو خواتین چہرے پر خوبصورتی لانا چاہتی ہیں وہ دار چینی کو پیس کر اس میں شہد ملا کر لگا لیا کریں، رنگت چمک جائے گی۔ اپنے پورے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے پھٹکڑی کا مساج کریں۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں اور روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ موٹے لوگ ناک میں لیموں کا رس ڈال لیں، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی سبزہ وغیرہ دیکھنے سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اور جو اپنی آنکھیں خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ شہد اور سرما ملا کر لگا لیا کریں۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہیں تو دودھ کی بلائی اور مکھن ملا کر لگا لیا کریں۔ جن گھروں میں چوہے زیادہ ہوں وہاں کے لوگ کالا یرقان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، چہرے پر خوبصورتی آئے گی۔ کلونجی کا تیل رات کے وقت ناک میں ڈال لو، دماغی صلاحیت تیز ہو جائے گی۔ صبح کے وقت زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلد گھیر لیتی ہیں۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوریا کا مسئلہ ہو تو آپ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر 7 بادام کھا لیں، آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، بس کسی کے احساس کی سمجھ نہیں آتی۔ اور دنیا کا بڑا لیکوڈ انسان کے آنسو ہیں جن کے اندر پانی 10% ہوتا ہے اور 99% حصہ احساس ہوتے ہیں۔ مسواک کرنے سے منہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے وزن زیادہ کرنا ہے تو کم سے کم 6 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ تیز پتے کی چائے نزلے زکام کے لیے مفید ہے، یہ ہاضمے کو توانا رکھتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ نہار منہ دہی کے استعمال سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار کھانے سے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ انار کھانے کا معمول بناؤ، انار کا ہر دانہ تمہارے معدے میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور 40 دن تک شیطان کو نکال دیتا ہے۔ اگر بیٹی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ جس نے سکھ کے اندر شکر ادا کیا اس نے دکھ کے اندر رب کریم کو بہت قریب پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو کبھی نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو۔ ایسے ٹوٹکے جو بدن میں طاقت بڑھا دیتے ہیں: گوشت کھانے سے قبل نمک چکھ لینا، کھانا کھانے سے قبل پانی پی لینا، خشک روٹی کے ٹکڑے پانی کے ساتھ کھا لینا، صبح سویرے اٹھتے ہی شہد کو چاٹ لینا۔ جو انسان روٹی کے درمیان پانی پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔
دسترخوان پر گرا ہوا کھانے کا ٹکڑا اٹھا کر کھانا رزق میں برکت، تکبر کو ختم کرتا ہے اور اولاد میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اپنے گھر کا دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو، جو جھک کے اندر آئے وہی اپنا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے پریشانی اور افلاس ہوتا ہے۔ جہاں بچوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ لباسوں کی دلیلیں دینے والوں کے یہاں لباس میلے پڑ گئے ہیں۔ گناہ کر کے کہاں پر چھپاؤ گے یہ زمین و آسمان جو رب کریم کا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے جانوروں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ تم پر غم آئے تو اس کو غصے میں نہ بدلو، کیونکہ جب غم میں غصہ آ جائے پھر نہ تقدیر پر بھروسہ رہتا ہے اور نہ خدا پر۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو پالتے رہو تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر تنقید کرنی ہے تو نرم مزاجی سے کرو، نرم لہجہ اگلے بندے کا ضمیر جگائے گا اور سخت لہجہ اس کی انا کو جگائے گا۔ دن میں 12 گلاس پانی ضرور پئیں، ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لو۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور گھنٹے بعد تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ خوشی ایک ایسی شے ہے جو انسان کے پاس نہ بھی ہو تو وہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔ معاشرے کی ایک تباہ کن سوچ ہے میں درست ہوں باقی سب غلط ہیں۔ اللہ کریم کی رحمتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ ماہواری کے بعد کمزور عورتوں کا علاج ان کو چاہیے کہ گڑ اور سونٹ کا قہوہ بنا کر پئیں، کیونکہ اس سے ان کے اندرونی نظام میں پیچیدگیوں کے مسائل ختم ہوں گے اور ماہواری کے دوران کمزوری نہیں ہوگی۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ پوری زندگی توانا، طاقتور اور خوشحال رہنا چاہتے ہو تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ 1 دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت 1 سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ضرور پئیں۔ صبح کو لمبے لمبے سانس لے لینے سے کبھی دمے کا مرض نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دل میں بغض رکھنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، مہمان کو دیکھ کے منہ بنانا، کھڑے ہو کے پانی پینا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ کہنا۔ ناظرین ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔